یہ کہانی ایک قدیم زمانے کی ہے جب ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا اور چھوٹا بھائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں کے اپنے الگ الگ گھر تھے اور ان کے حالات مختلف تھے۔ بڑے بھائی کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس صرف ایک خراب حال گھر تھا اور 2 وقت کا کھانا بھی بمشکل ملتا تھا۔ مگر چھوٹا بھائی نذیر دل کا صاف اور بہت مہمان نواز تھا۔ وہ روٹی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور اس کی زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون اور صبر کی دولت سے نوازا تھا۔ بشیر بڑا بھائی مالدار تھا لیکن بہت کنجوس بھی تھا۔ وہ اپنے گھر میں کسی غریب کو نہیں آنے دیتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس کے مال کی وجہ سے آتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نذیر کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہر مہمان کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص گاؤں میں آیا اور بشیر کے دروازے پر دستک دی، مگر بشیر نے اسے دھکیل دیا۔ بوڑھے شخص نے نذیر کے دروازے پر دستک دی اور نذیر نے اسے خوش آمدید کہا۔ نذیر نے بوڑھے کو کھانا دیا اور اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ بوڑھے شخص نے نذیر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایک راز شیئر کرنا چاہتا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ اس نے 40 سال پہلے ایک خفیہ خزانہ چھپایا تھا اور اب وہ واپس آ کر وہ خزانہ نکالنا چاہتا ہے۔ نذیر نے مدد کرنے کی پیشکش کی اور دونوں جنگل کی طرف نکلے۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ نذیر نے کھدائی کی اور خزانہ نکالا۔ بوڑھے شخص نے نذیر کو خزانے کا آدھا حصہ دیا اور باقی آدھا اپنے پاس رکھا۔ بوڑھا شخص نذیر کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس خزانے کا احتیاط سے استعمال کرے کیونکہ زیادہ دولت انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد بوڑھا شخص چلا گیا اور نذیر نے خزانے کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ جب بشیر کو نذیر کے امیر ہونے کا علم ہوا تو وہ اپنے بھائی سے زیادہ امیر بننے کی کوشش میں لگا تھا۔ اس نے بھی خزانے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بوڑھے شخص کی نقل کرتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آخرکار بشیر جنگل میں خزانہ تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور گھر واپس آیا تو اس کا مال و دولت چور لے گئے تھے۔ آخرکار بوڑھا شخص نذیر کے پاس واپس آیا اور اس نے سارا خزانہ نذیر کو دے دیا کیونکہ اس نے سچائی اور مہمان نوازی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ نذیر نے اس خزانے کو گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیا اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے اور کبھی بھی دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، کیونکہ دولت کا لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے اور کسی دوسرے کی چیزوں کی طرف نظر نہ رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچائی اور نیک عمل کی توفیق دے۔